قال الله تعالى في القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریف تمام بڑائیاں یکتائیاں حکم الحاکمین پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے خود فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جس کی شان ہے الرحمن الرحیم، اور جس کی ملکیت ہے مالک یوم الدین، اور جس کا طریقہ عبادت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جس کا سیدھا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور جس سیدھے راستے پر چلنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور جس سے بھٹک جانے والے گمراہ بدین ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ لوگ سب مل کر کہیں آمین. یہ مجلس سلام امام اشرف مقام حسین احمد الکلام علیہ السلام. شاعر کہتا ہے ادب سے بیٹھو کہ یہ محفل سلام حسین. ادب سے بیٹھو کہ یہ محفل سلام حسین، اور کلیجہ تھام لو کہ لب سے آتا ہے نام حسین. دیکھیے حسین ابھی تو ہم پچھلے کئی دن سے تھکے ہوئے ہیں بھائی. آج انتظار میں لگاتار اپنے یہاں پروگرام کیا ہے. میری بائیں بچے باخدا دکھ رہی تھے، یہ بہت درد ہے. ہم تو اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن لڑکوں کی محفل ہے، نوجوانوں کا طرف سے جلسہ ہے، اس لیے ہمارے بھتیجے محمد سنجری وہ سنجوں نے بہت روک دیا کہ نہیں چلیے آپ جا کے روپیے بیٹھے رہیے گا، آپ کو بولنا بھی نہیں. ہمارا تو ہمیشہ سنتے ہو، سالوں بھر ہم سناتے ہیں. ویسے عمل کرنا نہ کرنے کے ساتھ کی بات ہے، لیکن ہم کہتے جاتے ہیں. اس لیے حالانکہ ہم تو سنائے کہ نہیں ہیں جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد وقت فخر زمین و زمن سرمائی علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت امام اہل سنت مجدد و ملت شیخ الاسلام المسلمین حجت اللہ فی الارضین مولانا شاہ امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی علی احمد فرماتے ہیں کہ وہ حسرت تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے لیے، حسرت تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے کی راستے مثل فارس نجد کے قلعے کی راستے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم جب تک دم ہے ذکر کا سنا. ویسا اللہ نے تو اعلیٰ حضرت کو ویسی ہمت و طاقت اور ویسا علم عطا فرمایا تھا. وہ بجلی کا کڑکا تھا جاسر سے آدھی زمین بڑھ رہی اس سے ساری ہلا وہ امام محمد عمر پڑھ دیتا. جب بریلی کی سب مل بیٹھتا ساروں کے ساروں نے اپنی کارکلے خام کر دیا گھٹنے دیکھے امام محمد اللہ کے بولو اور عام تو عام خاص بھی امام محمد اللہ خان علیہ رحمۃ اللہ نے سنیت کو زندہ کیا. جو پوری دنیا کے اندر جاجنیت ہے اور جب کھڑے ہو کر کے میرا ساتھ کرتے یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہیں، یہ امام محمد اللہ خان کی ہے. آج جا کر دیکھنے کے لیے پہلے سعودی عرب میں سلام پڑھنے والے کو یا تو جیل کی سزا دی جاتی تھی
یا پھانسی کے تختے پر لٹکایا جاتا تھا یا کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن ابھی اس صدی کے اندر امام محمد رضا کا طرف ہوتا تاج الشریعہ حضرت علامہ رضا صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان آج عرب کی سرزمین پر گلی گلی میں سلام ہوتا ہے، آج روز اطہر میں سلام کہا جا رہا ہے یا نبی سلام علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بڑھا دے تو اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور اللہ جس کو گھٹا دے پھر اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے امام محمد رضا نے کہا کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تو یہ اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ فرش والے تیری سرکت کا علوم کیا جانے، خوش ربا ہر سفر ہوتا ہے ہریرا تیرا، اس لیے میں تو مالک ہی کہوں گا تو مالک کہے گی، یعنی کہ ہم کو محب میں نہیں دے باہر کا ایک بار حضور پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین، ہم تو زیادہ دیر تک بول نہیں سکتے ہیں، ابھی آج کے مخصوص علامہ کیا ہے مولانا ندیم ہے، مولانا ندیم سرور صاحب جو مفتی بھی ہیں، وہ تفصیل سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ واقعات کربلا سنائیں گے، اور ہم کیا سنائیں، ایسی شخصیت کی تعریف کیا کر سکے جن کے بارے میں امام محمد رضا خان نے کہا ہے کہ کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا ہے اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے قریبی سے حسین اور حسن، زہرا علیہ صحابہ وسلم۔ تو معزز سامعین، امام علی مقام حسین علیہ جد الکرام علیہ السلام کی تعریف اور توضیح میرے اندر کیا طاقت اور کیا ضرورت ہے۔ آج 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، لکھنے والوں کی قلم کھینچ گئی ہے، روشنائی گھٹ گئی ہے، لیکن امام حسین کی تعریف و توصیف آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا، نہ ان کی حالات زندگی کی، نہ ان کا بچنا بھی بے مثال، ان کا پڑھنا بھی بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ان کا قول بھی بے مثال، ان کا ہر فعل بے مثال، ان کا کھانا بے مثال، ان کا پینا بے مثال، ان کا چلنا بے مثال، ان کا پھرنا بے مثال، غرض کی زندگی کے ہر لمحات امام علی مقام حسین علیہ جد الکرام علیہ السلام کا بے مثال رہا ہے، جو ثانی مصطفیٰ ہے، جو وارث مصطفیٰ ہے، جو نائب مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کی آل ہے، جو مصطفیٰ کی اولاد ہے، جس کو مصطفیٰ نے فرمایا حسین کریم میری اولاد میرے بیٹے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سمجھتا ہے کہ تمام نبیوں کی اولادیں ان کے سر میں ملیں گی، ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں ہے، لیکن میری اولاد علی کی پشت میں ہے، علی کے بیٹے میرے بیٹے ہوں گے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، سمجھا؟ تو مطلب کہ امام علی مقام حسین علیہ جد الکرام علیہ السلام ہم صدیہ مصطفیٰ کا رنگ روپ سرکار کے جیسا کرتے تھے، سرکار کے جیسا کھاتے تھے، سرکار کے جیسا پیتے تھے، سرکار کے جیسا بولتے تھے، آج کی ہر ادا بے مثل و بے مثال تھی، یعنی صدیہ مصطفیٰ تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم لطف سائے ساہے ثقلین، تو اس نور کی جلوہ کہتی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سایہ کا دو حصہ کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ ہیں حسین، حسین دین ہے اور دین کی بقا ہے حسین۔ میرے خواجہ اجمیری نے کہا ہے نا، راست تو حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، زرداد مرداد درد درد است یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی حسین شاہ اور حسینی بادشاہ۔
دین کی بقا حسین سے ہے، دین کی پناہ حسین سے ہے۔ ارے میرا حسین وہ ہے جو کربلا میں یزید کو ہاتھ دینے کے بجائے اپنا سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا۔ امام حسین کی وہ ذات کرمی ہے، ادھر 72 سے ادھر 22,000 سے ہیں، لیکن حسین ڈر کر کے نہیں بولے، کانپتے ہوئے نہیں بولے، دن دانہ سکن جواب دیا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر دیے ہوتے، آج ہر فاسق کو فاجر کی بیعت کرنا جائز و درست ہو جاتا، دین رکھنے میں پڑ جاتا، لیکن دین کو بچایا ہے امام علی مقام حسین رضی اللہ علیہ السلام نے ہے۔ اسی لیے حسین کا ہر پیراہا بے مثال ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آئینہ جمال ہے چہرہ حسین کا، گنجین ایک کمال ہے سینہ حسین کا، کاندھے پر ہے سوار وہ رفرف سوار کے، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا۔ امام علی مقام اس سال ہم ایک منقبت پڑھ دیتے ہیں، وہی منقبت ہے ویسے پڑھ چکے آپ لوگوں کے سامنے، لیکن شاید کہیں گلا چلے تو ہم ترنم میں پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے دنیا بہشتی حور ہے قربان ماہر ہے حسین، بہشتی حور ہے قربان ماہر ہے حسین۔ ارے بہشتی حور ارے بہشتی حور ہیں قربان ماہر ہے حسین، تو صبیہ احمد مختار ہوں بہو ہے حسین، صبیہ احمد مختار صبیہ احمد مختار ہوں بہو ہے حسین، بہشتی حور ہیں قربان ماہر ہے حسین۔ اور شاعر ہے کہ مہک سے جن کی معطر ہے گلشن جنت، دل نگار فرماتے میرا حسین زبانہ نے جنت کا فرمان فرماتے ہیں کہ مہک سے جن کی معطر ہے گلشن جنت، مہک سے جن کی معطر ہے گلشن جنت، ہر مہک سے جن کی معطر ہے گلشن جنت، مہک سے جن کی معطر ہے گلشن جنت، ہر نبی کے جسم معنبر کی ایسی بو ہے حسین، نبی کے جسم معنبر کی ایسی بو ہے حسین، اور صبیہ احمد مختار ہو بہو ہے حسین۔ اور دیکھیے آپ جیسی دعا مانگیے، جب تک کہ اہل بیت کا وسیلہ نہ پکڑیے گا، جب تک ان کا تبسم نہ لیجیے گا، ان کا واسطہ نہ لیجیے گا، دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہتا ہے صبیہ احمد مختار ہو بہو ہے حسین، دعا میں ان کے وسیلے کا واسطہ دینا، دعا میں ان کے وسیلے کا واسطہ دینا۔ تصویر کرتے ہمارے بغداد کے سرکار ولیوں کے تاجدار غوث سمدانی قطب ربانی محمود جیلانی جیسا شیخ محمد وحی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بے وسیلہ اہل بیت کے مانگو اگر ایک حاجت بھی نہ کر، مقبول اے رب الانام، میں ہوں اہل بیت کے خدام کا خادم گزار، اور ناز ہے اس پر کہ آقا نے بنایا ہے غلام، اور اے موہی کہہ دیجئے کہ ہے یہی راہ نجات، سرور جی کا پڑھو الصلاۃ والسلام۔
بہشتی حوریں ہیں قربان ماہر حسین صفیہ احمد مختار بہو ہے حسین ہر دعا میں ان کے وسیلے کا واسطہ دینا دعا میں ان کے وسیلے کا واسطہ دینا ہر دعا میں ان کے ہر دعا میں ان کے وسیلے کا واسطہ دینا ہر ثبوت ہے کہ دعاؤں کی آبرو ہے حسین ثبوت ہے کہ دعاؤں کی آبرو ہے حسین ہر صفیہ احمد مختار تو بہو ہے حسین بہشتی حوریں قربان ماہر ہے حسین۔ آپ سنیے گا بڑی مخصوص مصرع ہے، یعنی جب انسان وضو کر لیتا ہے تو جسم کے کسی حصے سے خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن واہ میرا حسین پورے جسم کو خون سے لہوحان کر دیا ہے، نہا گئے ہیں، لیکن میرا حسین باوضو ہے، میرا حسین باوضو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بدن سے خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے وضو بدن سے خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے وضو بدن سے خون بدن سے خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے وضو بہا کے خون مگر اپنا باوضو ہے حسین بہا کے خون مگر اپنا باوضو ہے حسین صفیہ احمد مختار بہو ہے حسین اور طلب کے کہتے تھے نہرے رات کے قطرے طلب کے کہتے تھے نہرے سے رات کے قطرے ارے تڑپ کے کہتے تھے ارے تڑپ کے کہتے تھے نہرے سے رات کے قطرے ارے فرشتو جانے دو پیاسے لہو ہے حسین لائنو جانے دو پیاسے لہو ہے حسین بہشتی حوریں ہیں قربان ماہر ہے حسین صفیہ احمد مختار بہو ہے حسین انیہ کا بھی پوش یزید بھی ہے شرم کے ماری آج بھی حسین کے مخالف ہیں سمجھانے امام حسین کو امیر المومنین کہنے سے بات نہیں جاتی کہتے وہ تو امیر المومنین تھے معاذ اللہ لیکن جب سامنے آتے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں پڑتی صرف پیسہ اہل سنت مولانا اسماعیل علی خان صاحب جا رہے تھے اجمیر شریف دروازے پر گیٹ پر ایک دیوبندی وہابی سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا آپ حسین کو کیا سمجھتے ہیں کیا حسین میرا آقا ہے مومنوں کا سردار ہے سرکار فرماتے ہیں کہ حسین و حسن جوانانہ جنت کے سردار ہوں گے کہا میں تو یزید کا امیر المومنین کہتا ہوں یزید حق پر تھا معاذ اللہ حسین باطل پر تھے تو صرف پیسہ اہل سنت مولانا اسماعیل علی خان صاحب نے کہا کہ تو پھر یا اللہ سے دعا کرنا کہ تیرا حسن یزید کے ساتھ ہو اور ہم حسین ہیں میرا حسن حسین کے ساتھ تو حسین کی توہین کرنے والے آج بعد میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دیا ہے اور یزید کا امیر المومنین کہہ دیا ہے معاذ اللہ امام حسین کو باغی لکھ دیا کہ باغی تھے وہ اقتدار و حکومت کے لیے جنگ کرتے تھے ان کو سر مانا چاہیے کہ ہندوستان کا بابا قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مذہب اسلام کے ساتھ ہوئی ہے مذہب اسلام اتنی تیزی سے بڑھا ہے مذہب اسلام کی اگر آبرو رکھتی ہے تو مسلمانوں کے درمیان امام حسین جیسا شہید ہے
مہاتما گاندھی کہتا ہے کہ اگر حسین حکومت اقتدار کے لیے جنگ کرتے تو زمین پر انسانوں میں ہوتی اور آسمان پر فرشتوں میں ہوتی۔ ایک ہندو کا عقیدہ ایسا ہے، یہ مسلمان ہو کر کے اس کا اس وقت کا عقیدہ ایسا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج ان کی فلاں آج مدد مانگنے سے یہ نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا تو رہے ممکن یہ پڑھا جو سب آج صبح کے بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب کے اعلیٰ حضرت، مذہب کے اعلیٰ حضرت، مذہب کے اعلیٰ حضرت سید اعظم ہاں تو سبھی احمد مختار تو بہو حسین، ارے نقاب پوش یزیدی ہے شرم کے بارے، نقاب پوش یزیدی ہے شرم کے مارے، علل اعلان زمانے میں چار نعرے تکبیر، زمانے میں نعرے مذہب کے اعلیٰ حضرت، مذہب کے اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید اعظم درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ یہاں تک سید آل رسول بھی تشریف لا چکے ہیں اور ایک آل رسول پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کے پیٹنٹ ہیں، جو ہمارے گاؤں کے ہیں، سید سکندر صاحب خاندان اہل بیت سے بھی نسبت رکھتے ہیں، سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں۔ ویسے لوگ ان کی قدر کرے نہ کرے لیکن کیا بتانے سادات کرام کا، ارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 212، اس کو غور سے سننا، اس عبارت کو غور سے سننا۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھ گئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 212، ہم نے رکھ کے اس کو یاد کیا، یہ 2 صفحہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حقیر ذلیل حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاک پاہو ان کی محبت اور عزت دریائے نجات اور شفاعت جانتا ہے۔ یہ تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے۔ جبید و اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر سن سیرتن شاہ خیبر سکن پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ہے، جن کا آچر نہ دیکھا نہو مہرے نے یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوست عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا بے قصر دست غربت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں یہیں تک نہیں اعلیٰ حضرت نہیں تک نہیں کہتے ہیں اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سے اہل مکانت کے لاکھوں سلام، ارے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت کے لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کا قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ لوگ بھی لگائیے نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج یہ شاید ہم بیان کر سکیں کہ نہ کر سکیں گے۔ علامہ عبد القادر صاحب نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے لالا، اس کتاب کا نام ہے لالا۔ اس کتاب کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ تحریر فرماتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے، بات مت کیجیے، اس کو سنیے گا۔
علامہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی قلم سے کہ دوپہر کا وقت لو لہر چل رہی تھی، دریاؤں کا پانی بھی کھولا ہوا تھا، تمام چرند و پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا شہر سناٹے کا عالم میں تھا۔ ایک رئیس مسلمان کے دروازے پر رنگ نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نور کی 2 تصویریں کھڑی تھیں۔ آواز دیا، کیا ہوا؟ جلدی کرو جلدی کرو۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ رنگ نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی 2 نور کی تصویریں ایک رئیس مسلمان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تو میرا قیاس کہتا ہے کہ وہ رئیس مسلمان انگریز سا ہاکڑ ہوگا، جاہل پہچان ہوگا، میرا قیاس کہتا ہے۔ رئیس مسلمان کے دروازے پر کھڑی تھی، آواز دیا۔ وہ رئیس مسلمان جو تھا گھر سے باہر نکلا اور پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو 2 شہزادے چھوٹے چھوٹے تھے۔ شہزادوں نے کہا کہ جو کربلا کے مقتل میں حسینی قافلہ شہید ہوا تھا، یا عشق کا گولا بنا کر باندھ پر پھینکا کرو، میں تمہیں دیکھا کروں اور تم مجھے دیکھا کرو۔ ویسے میں تقریر ہوتی ہے، عشق سے ہوتی ہے، جذبہ سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رنگ نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئی 2 نور کی تصویریں ایک رئیس مسلمان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ رئیس نکلا، پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ جو کرب و بلا کی سرزمین پر جنگ ہوئی تھی اور وہ حسینی قافلہ جو لوٹا گیا تھا، اور وہ قید اسیران کربلا قید ہو کر کے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے شام کے بازاروں میں گھمایا گیا تھا، انہی کی نسلوں میں سے ہم دونوں بھائی ہیں۔ اتفاق کہ ہمارے سر سے والد کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے اور 3 دن کے مسلسل فاقہ کر تو اس پر بڑھ جاتے ہیں۔ کہا کہ اسیران کربلا جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے شام کی بازاروں میں گھمایا گیا تھا نا، انہی نسلوں میں سے ہم دونوں بھائی ہیں، 3 دن کے فاقہ کس ہیں اور میرے سر سے میرے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ اللہ کے لیے تو اگر پناہ دے دے دوپہر کا وقت، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل اپنے نانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہم اس کا بدلہ تجھے ضرور دلواؤں گا اور تیری شفاعت کرواؤں گا۔ رئیس مسلمان نے کہا اس کا معنی کہ تم سید ہو؟ کہا میں سید ہوں۔ سید زادے ہو؟ کہا سید زادہ ہوں۔ کہا کہ اگر تم سید ہو، سید ہونے کی سند ہو، ثبوت پیش کرو کہ آج کے دور میں سیدوں کا لبادہ اڑ کر کے بھیک مانگنے کا ڈھونگ بڑا کھلا ہو گیا، ہمارے یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، تم کسی اور جگہ اپنا راستہ دیکھو۔ بیچارے دونوں شہزادے اس وہاں سے چلے، کچھ دوری پر ایک مجوسی کا گھر تھا۔ مجوسی جانتے ہو؟ ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ایک مجوسی ہوتا ہے، ایک نصرانی ہوتا ہے، ایک مساق ہوتا ہے، یعنی اس کی بہت سارے قومیں ہیں۔ تو مجوسی کا گھر تھا، دوپہر کا وقت تھا، اڑتی تھی خاک، خشک تھا، چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے، پانی سے رات کا، اللہ اکبر، ایسی لہر چل رہی تھی۔ تو دونوں بھائی اس کے پچھتی میں بیٹھ گئے، چھاں ملی تو دونوں چشم کوثر کی طرح گفتگو کر رہے تھے، گفتگو مشغول تھے۔ چھوٹے نے پوچھا کہ بھائی
جب ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں جب جنگل میں بھول گئے تو بڑی زور سے بارش اور اولے پڑنے لگے، پتھر بازی ہونے لگی، پھر ہم لوگ دونوں بھائی ایک کھو میں چھپ گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک شیر زیاں چنگاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم کو معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوا، یہ قصہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ تو بڑے شہزادے نے کہا کہ بابو جس وقت شیر آ رہا تھا تو اس نے جب چنگاڑا تھا اس کی آواز سے تم بے ہوش ہو گئے تھے، وہ شیر تھا، اے غیب سے تلوار چمکی اور شیر کو دو پلے کر دیے۔ جانتے وہ تلوار کس کی تھی، کس نے چمکائی تھی؟ کہا کیا؟ میرے جد کریم مولا علی کی، مولا علی کی تھی۔ ایسے اسی طریقے سے چشم کوثر کی طرف دونوں بھائی گفتگو مشغول تھے۔ مجوسی کئی دن کا تھکا ہارا تھا، یعنی بزنس مین تھا نا، تاجر تھا، تو کئی دن کا تھکا ہارا تھا، اس کے نیند میں خلل پڑا، وہ بہت ہی غصہ میں نکلا اپنے گھر سے باہر۔ جب باہر آیا تو دیکھا کہ دو نور کی تصویریں ہیں، دو نور کی ہیں، عجیب انال کا کہنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک تو راہی کرتا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر ازر ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ تو یہ نوری تصویر کو دیکھا تو معینہ وہی سوال اس نے بھی کیا۔ مجوسی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بڑا غصے میں تھا، تو چھوٹے کے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ کہا بھائی چلتے چلتے پاؤں میں ابلے پڑ گئے ہیں، میرا پاؤں سوج گیا ہے، اب تو چلنے کی بھی سکت باقی نہیں ہے، اگر اس نے بھی یہاں سے اٹھا دیا تو کیسے چلیں گے؟ بڑے نے کہا کہ بھائی میرے لخت جگر گھبراؤ نہیں، کانٹوں پر چلنے والے، تپتی ریت پر چلنے والے نہیں ڈرتے، میں تم کو کندھے پر اٹھا لوں۔ بائی نے ہی سوال جب کیا مجوسی نے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم دونوں بھائی جو کربلا کا لوٹا ہوا مقتل کربلا حضرت امام حسین کا جب وہ قافلہ کوفہ سے دمشق سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، ہم دونوں بھائی انہی کی نسلوں میں سے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تیرے چھپر کی آڑ میں ہیں، شام ہوتے ہوتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو مجوسی نے کہا تم سید زادے ہو، آل رسول ہو؟ کہاں میں آل رسول ہوں، میں یتیم بھی ہوں، 3 دن کا فاقہ کش ہوں۔ کہا کہ وہ سامنے والا گھر تم مسلمان کا ہے، اسی کا ہے جس کی تم اولاد ہو، انہی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کہا اس کی ہم گئے تھے، تو کہا وہ کہتا ہے کہ اگر تم سید ہو تو سید ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو۔ تو ہم اس کو اس مسافرت دیں، سند اور ثبوت کہاں سے لے سکیں؟ ہم نے اس سے کہہ بھی دیا کہ یہ بار قیامت کے لیے اٹھا لے، میں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کر میں تیری بخشش کرواؤں گا، میں تیری شفاعت کراؤں گا، لیکن وہ نہ مانا۔ تو مجوسی نے کہا کہ باہر کر، میں اس نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن اس نبی کی حالات زندگی سے میں خوب واقف ہوں، میں متاثر ہوں، تم دونوں چلو میرے گھر۔ دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مجوسی اپنے گھر میں جب لے جاتا ہے تو انسان بیوی سے تھوڑا ہر کوئی خوف زدہ ہوتا ہے کہ نہ جانے میری بیوی کیا کہے گی۔ تب یہ پہلے ہی کہتا ہوا جا رہا کہ اے بیگم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہارے ساتھ ہم نے شادی کیا تھا تو ایک مدت تک تمہاری گود خالی رہی تھی، اور پھر ایک مرتبہ ایک بزرگ کی مزار پر گئے تھے اور وہاں کی منت سے تمہاری گود بھری، آج تمہاری گود میں جو اولاد ہے، پتہ وہ منزل وہ مزار کس کی تھی؟ انہی خانوادوں کے جد کریم کی تھی۔ تو ظاہر تقدیر کہ ایک اولاد وہاں کے عطا کردہ، اور جو اولاد اسی گھر کی ہوگی تو پھر وہ گھر نار کا نہیں نور کا ہوگا۔ بیوی بڑی عقیق القلب تھی، دونوں بچوں کو فوراً نہلا دھلا کر کے اچھے لباس پہ آئے، ان کے سارے اقدس اور چھوٹے چھوٹے امامے باندھے اور
خوب سے ان کے خواہش کے مطابق ان کا کھانا پینا جو کھلایا پلایا تو مطلب کہ اپنا سارا غم بھول گئے. شہزادے اپنا سارا غم بھول گئے. رات ہوئی بھائی. جب رات ہوئی توجہ سنو گے ایک اہل رسول کا واقعہ ہے. علامہ معصوم مطالعے صاحب اپنی قلم سے تحریر کیا ہے. لال آزار مزید تفصیل کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرو گے. ابھی رئیس مسلمان کا قصہ سنو. جب رات دوپہر سے ڈھلی تو چلاتا ہوا کراتا ہوا ہائے میں لٹ گیا, ہائے میں برباد ہو گیا, ہائے میں تباہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہوا. بیوی گھبرا کے اٹھی, کہا کیا ہوا, کہا رہے میں لٹ گیا. کہا کیا ہوا, پیٹ درد ہے, ڈاکٹر کو بلائیں. کہا کہ نہیں یہ ویسا درد نہیں ہے, یہ درد ویسا نہیں جو کسی ڈاکٹر کے علاج سے ٹھیک ہو جاتا. کہا کہ ہوا کہا. ارے 12 بجے دوپہر میں جو 2 شہزادے آئے تھے, بیگم وہ واقعی سید زادے تھے, وہ آل رسول تھے. کہا وہ کیسے پتا. ابھی میں نے خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا. کہا خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت کا میدان سج گیا ہے, سارے انسان میدان محشر میں موجود ہیں, جنتی جنت میں جا رہے ہیں, جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. جنت کا رضوان جنت اعلان کر رہا ہے. امت محمدیہ کو آج عام اجازت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو, تو سب مسلمان داخل ہو رہے ہیں. میں بھی خوشی سے ناچنے لگا, پاگل ہو گیا. میں بھی جنت کے قریب گیا. جب ٹھیک دروازے پر گیا تو رضوان جنت نے مجھے روک دیا, جانے سے روک دیا. کیا بھائی آخر میں بھی تو محمدی ہوں, میں بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں, سب جا رہے, مجھ کو کیوں روکا جا رہا ہے. تو رضوان جنت نے کہا اگر محمدی ہو تو محمدی ہونے کا ثبوت دو, سند پیش کرو. یا دیگر سند ثبوت کے کسی اعلی رسول کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں لینے دے سکتے, تو دیگر سند ثبوت کے تمہیں جنت کیسے مل جائے گی. کہا کہ بیگم یہ میرا خواب نہیں حقیقت ہے, یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ کے رہے گا. تو بیگم نے کہا کہ ارے اللہ سے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہے, گناہوں کو معاف کر دے گا. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو کہا یہ معاملہ میرے درمیان پیش ہو کے رہے گا, یہ میرے خواب نہیں حقیقت ہے. کہا کہ پھر وہ شہزادے شہر کے اندر ہی ہوں گے, ان کو چل کر کے لایا جائے گا منت و سماجت سے, ہاتھ پیر جوڑ کر کے. ہاں تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا. تو اس شخص نے کہا کہ تیرا ذہن کہاں ہے. ارے جدھر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے ادھر نگاہ خدا ہوتی ہے, اور جس سے مصطفیٰ روٹ گئے اس سے زمین روٹ جاتی ہے, آسمان روٹ جاتا ہے, چاند روٹ جاتا ہے, ستارے روٹ جاتا ہے, ستاروں کا انجمن روٹ جاتی ہے, عرش روٹ جاتا ہے, فرش روٹ جاتی ہے, یہی تک نہیں خدائی روٹ جاتی ہے, نہیں بلکہ خدا روٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ جس سے تم روٹے وہ برگستہ دنیا ہو جائے, اور تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. کہا پھر وہ بچے شہر کے اندر ہی ہوگے, ڈھونڈا جائے گا. خیر وہ ہو صبح سویرے ہی یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکلے اور چلے, تو بہت دور چلے گئے. ان کو کیا پتا کسی جگہ پر مجوسی کے گھر میں وہ آرام فرما رہے ہیں. ادھر سے جب تمام گھوم گھام کر گئے دیکھا, اور نسیم شہر نے یہ خبر کر دی کہ 2 شہزادے مجوسی کے یہاں کل سے مہمان ہیں. ارے جو ان کی زیارت کر لے گا اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. چہرہ دیکھنے کے سبحان اللہ. اب جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں, 10 ادھر سے, 20 ادھر سے, 25 ادھر سے, 12 ادھر سے, 18 ادھر سے. مجوسی کا گھر پر تک میلہ لگ گیا. پوچھا بھائی تم یہ لوگ مطلب کہ خفت نہیں, پوچھا کہ آپ لوگ جا رہے کہاں. کہا کہ جا رہے ہیں مجوسی کے یہاں, کل سے 2 شہزادے آل رسول مہمان ہیں, انہی کی زیارت کے لیے یہ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. ابھی تو جلدی اپنا قدم بڑھایا. یہ رئیس مسلمان اور اس کی بیوی وہاں گئے
تو دونوں کو اس نے دولہا بنا کر کے بیٹھا دیا تھا. اور مجوسی کیا اسرسی کا توڑا رکھا تھا 50,000 کا. اس کو تو یہ مٹھی سے اٹھاتا تھا سونے کا تھا تو سکہ سونے کا تھا اور شہزادوں پر سے یوں لٹاتا تھا اور مجنوں کو خیرات کرتا تھا. یعنی مجنوں کو لٹاتا تھا خیرات ان کا کر کے مجنوں کو لٹاتا تھا. یہ رئیس سلمان جو دیکھا یہ حال تو ان کے سر اقدس پر چھوٹے چھوٹے امامے بندھے ہوئے ہیں, نگاہیں نیچی ہیں, نیچی کیے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے نیچی کیا ہے, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, اور جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو نیچے ان شہزادوں کی نگاہ ہمیشہ نیچی رہی ہے, تو نیچی نگاہ کیے ہوئے تھے. اور مجوسی ان کے بچہ سرفی لٹا رہا تھا, خیرات کر رہا تھا. یہ بڑا درد نے کیا 10,000 سرفی لے کے گیا تھا. یہ ایک پورا بوریا اٹھایا, اٹھا کے کہ بھائی آپ جدھر آئیے ذرا سا آپ سے 2 منٹ کے لیے کام ہے. مجوسی آیا کیا میری خدمت کر رہے ہیں, میری خدمت کے لیے کیا لایا ہے؟ کہا یہ 10,000 سرفی کا توڑا ہے, اسے آپ قبول کر لیجئے اور شہزادوں کو میرے حوالے کر دیجیے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, حق بھی ہمیں کو بنتا ہے. اب سنیے مجوسی کا, حالانکہ یہ خواب اپنے گھر میں بیان کیا تھا, صرف یہ جانتی تھی, اس کی بیوی جانتی تھی. مجوسی کہتا ہے کہ میاں یہ رات کے خواب کا نتیجہ ہے. جس وقت کے رضوان جنت نے تم کو روکا تھا, جو تم کہہ رہے تھے کہ میں بھی تو محمدی ہوں, تو رضوان جنت نے کہا اگر محمدی ہو تو محمدی ہونے کا ثبوت دو, سند پیش کرو. جب بغیر سند و ثبوت کے ایک اعلی رسول کو اپنے گھر میں پناہ نہیں لینے دے سکتے تو بغیر سند و ثبوت کے تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ مجوسی نے کہا میاں جانتے ہو اس وقت ہم, میری بیوی اور میرا بچہ, ہم تینوں جنت کے صدر دروازے سے گزر رہے تھے. ہم گئے, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہاں تم محمدی ہو کہ نہیں ہو. محمدی دور سے پہچانا جاتا ہے, محمدی ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے. جاؤ اب ماتم کرو اپنے نصیبے پر. جب بتاؤ کہ ہمارے یہاں جو کفر کی تاریکی تھی, سب کافر تھے, کفر سے ہم نور کی محفل میں آ گئے ہیں, اور تم اس کو 10,000 سرفی میں خریدنا چاہتے ہو. حالانکہ صبح سے اب تک ہم نے 10,000 سرفی ان شہزادوں پر سے قربان کر چکے ہیں, خیرات کر چکے ہیں. جاؤ اب اپنے قسمت کا ماتم کرو. اب یہ رئیس مسلمان اور اس کی بیوی روتے روتے آنکھ لال کر لیا, زر و کتار رو رہی ہے, بڑی معافی مانگ رہی ہے, سر کو پاؤں پر رکھ رہی ہے, خدا را میری غلطی کو معاف کر دوں. تو وہی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نگاہ نیچی تھی تو نیچی تھی. جب شہزادوں نے نگاہ اونچی کر کے دیکھا, کہا کہ پیارے تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو قابل معافی نہیں تھی, لیکن سنو اگر ہم معاف نہ کریں گے تو پھر میرے یہ گھر کی ریت نہ ہوگی. ہم نے کانٹا بچھانے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے, گڈھا کھودنے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے, تو سر پر اوجھلی پھینکنے والوں کو بھی معاف کر دیا ہے, بڑے بڑے قصور کو معاف کر دیا ہے. لہذا میں نے تم کو معاف کر دیا, جاؤ قیامت کے دن جنت تو تم میرے ساتھ ہو. دیکھا اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی یہ سید زادے جو ہیں معاف کر دیا. اس لیے امام علی مقام حسین علیہ جد الکرام علیہ السلام نے آخر وقت بھی کہا تھا کہ اے لوگوں ابھی بھی تم باز آ جاؤ ظلم سے اور راہ راست پر ہو جاؤ. میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, حضرت قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, اور حضرت عبداللہ ابن حسن کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, اور محمد کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا. لیکن اب بھی باز آؤ, لیکن باز نہیں جائے. امام حسین نے لاکھ سمجھایا, امام علی مقام یعنی کہ مدینہ پاک سے لے کر کے کربلا کی سرزمین تک نہ جانے کتنا خطبہ دیا ہے, لیکن ہارے ان کم وقتوں یہ کم وقت ان کے قسمتی میں جہنم تھی, اور اللہ نے ان کے قلب پر مہر مار دیا تھا. اس لیے مطلب کہ حسین جیسے شہزادے کو یہ نہ سمجھ سکے کہ حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے جس کی مثال صبح قیامت تک کے لیے نہیں ملنے والی ہے. اس لیے
اب اس لیے یزید یہ تو ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ یزید ویسا سخی اور قلب تھا، اس کا حکم تھا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر لے جاؤ۔ یزید نے کون سا ایسا ظالمانہ سلوک تھا جو امام حسین کے ساتھ نہ کروایا ہے؟ یزید ایک تن و تنہا تمام کافروں کا مجسمہ بنا ہوا تھا، شام کی سرزمین پر، سمجھا ہے؟ یزید کے اندر شیطان کی شیطنت بھی تھی، حمام کی حماقت بھی تھی، نار نمرود کی نمرودیت بھی تھی، فرعون کی فرعونیت بھی تھی، ابو لہب کی لہوبیت بھی تھی، ابو جہل کی جہالت بھی تھی، اور سویدہ کا جبر بھی تھا، امیہ کا قہر بھی تھا۔ یعنی ہر صورت اس نے ہر حسد کو پوری کر دیا، لیکن ایک حسین کربلا کی سرزمین پر صرف اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی لاج نہیں رکھی ہے، بلکہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے دین کی لاج پر رکھا ہے۔ تمام نبیوں کو طے کر بن کر کہے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے حسین کے اندر آدم کی آدمیت بھی تھی، نوح کی شجاعت بھی تھی، داؤد کی خلافت بھی تھی، سلیمان کی حکومت بھی تھی، زکریا کی معصومیت بھی تھی، یحییٰ کی شہادت بھی تھی، ابراہیم کی خلت بھی تھی، عیسیٰ علیہ قربانی بھی تھا، صبر ایوبی بھی تھا، یعقوبی استقلال بھی تھا، حسن یوسف کا وہ جمال بھی تھا، موسیٰ کا جلال بھی تھا، عیسیٰ کا جمال بھی تھا، عظمت مصطفیٰ بھی تھی۔ میرا حسین کربلا میں سمٹا محمد بن گیا، پھیل گیا تو پھیل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی لیے صبر حسین دیکھ کر ایوب نے کہا صبر و رضا میں مجھ سے بھی بڑھ کر حسین ہے، گرچہ حسین مثل پیغمبر نہیں مگر فرعون ہے یزید تو موسیٰ حسین ہے۔ سمجھا؟ حسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا اپنی عطا سے، اس لیے ہم کیا کہیں، اس سے آگے تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ لوگ فتویٰ دے دیں گے۔ ورنہ حسین نے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک نہیں، بلکہ جو کہ یہ اللہ کی ثنا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لفظ انک اعطیناک الکوثر، یعنی اے معبود ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس کی تفصیل کریں گے تو گھنٹہ پر گھنٹہ لگ جائے گا، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ مزید اس کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بادایونی علیہ رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کی تفسیر کھینچا ہے۔ درود پاک رضی اللہ عنہ سیدنا نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان صاحب صالح حبیب الرحمٰن جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین جیسا صابر و شاکر اور جو ظلم امام حسین پر ڈھایا گیا وہ آدم سے لے کے آج تک اوائل سے لے کے قیامت تک کسی انسان پر ایسا سانحہ درپیش نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں